اعلیٰ درجے کی سنجیدگی اور ذہنی خلاقی کے ساتھ یکسوئی، یہ ایک جیسا یقین رکھنے والوں میں بھی دو چار کو ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ کسبی ہے، اس کا ایک پورا روڈ میپ ہے۔ تو 100 میں 1-2 آدمی ہوں گے جو ایمان کو شعور کے عمیق ترین مطالبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیں گے۔ ہر آدمی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایمان میں اس صاحب شعور سے کم نہ ہو، یعنی یقین میں اور اس یقین کے مطابق زندگی گزارنے میں وہ ایک جیسا ہوگا، لیکن یہ کہ ہو سکتا اس میں نہ ہو، جیسے صحابہ میں نہیں تھی، بہت اکثریت میں یہ والی تھوڑی بات تھی۔ تو جو بات ہونی چاہیے اور جس بات نے ہمیں بچائے رکھا ہے تاریخ کی انتہائی بھیانک سے بھیانک صورتحال میں، وہ یہ ہے کہ ہم جو مانتے ہیں، ہم اس ماننے کو اپنی پوری شخصیت سے ایکسپریس کرتے ہیں، یعنی ہمارے ماننا کسی قول کی تک محدود نہیں ہے، ہمارا ماننا کسی خیال یا تصور یا تھیوری پر اطمینان کا نمائندہ نہیں ہے یا وہاں تک محدود نہیں ہے۔ ہمارا ماننا گویا ہمیں جو ہونا چاہیے اس طلب کے پورے ہو جانے کا عمل ہے۔ تو تم دیکھ لو کہ ہم نے ہونے کو جو ہے وہ ایک حقیقت کے ساتھ عملی شکل دے دی ہے، ہم نے ہونے کو اس کی پرنسپل سٹیٹس، اس کے حقیقی احوال فراہم کر دیے ہیں۔ ہمارے خواب دیکھ لو، ہماری خواہشات دیکھ لو، یعنی ہمارے لاشعور کے جو وہ ہیں سرگرمیاں جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہیں، تصور میں بھی نہیں، تو وہ خواب ہیں۔ تو ہمارے خواب بتائیں گے کہ ہم نے ایمان کو ایگزسٹینشیلائز کر دیا ہے، غیب کو ایسا امپیریکل بنا دیا ہے کہ شہود غائب ہو گیا۔ تو غرض مختلف قسم کی حالتیں، اور اس میں سب سے بڑی حالت یہ ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں اللہ سے ڈرنے کی طرح محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرنے کی طرح اس سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے کسی بھی عمل میں، چاہے وہ لاشعوری ہو، غیر ارادی ہو، کسی بھی عمل میں تم میرا اپنے بارے میں یہ تصور غلط نہیں ثابت کر سکتے، تم میرے کسی بھی قول و فعل سے یہ نہیں دکھا سکتے کہ میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں، میں اللہ پر مرتا نہیں ہوں۔ اب یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اب آج کل ہم لوگوں نے ان جو حقیقی ضرورتیں ہیں ان کو ایک تو وکیلوں کی طرح پرکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ضروری، وہ ضروری نہیں، یہ ضروری، وہ ضروری نہیں۔ تو جو ضروری رہ جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اسے کسی کے آگے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، اسے ہم خود ماننے پہ تیار ہیں، یعنی ضروری دین کہہ کے جو پیش کیا جائے۔ تو یہ جو ذمہ داری جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو ایگزسٹینشیلائز کرنا، اس کے لیے پرانی اصطلاح تھی غیب میں حضور پیدا کرنا، یعنی غیب پر یقین ہے اور وہ یقین اتنا سچا اور پختہ ہے کہ وہ مجھے غیب کے تجربے اور گویا مشاہدے سے گزارتا رہتا ہے، اور میں ان حالتوں میں بھی کہتا یہی ہوں کہ غیب میں کوئی کھڑکی نہیں بنائی جا سکتی۔
تو اتنا مجھے یقین ہے اللہ کے مخفی ہونے کا کہ اس کا مخفی ہونا ہی میرے اندر ایک پریزنس کی طرح رہتا ہے۔ تو یہ حال یہ ہم سب پر فرض عین ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بہت سہل انداز سے کہ ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر احساس کو، یعنی ہمارے اندر کی دنیا کو اور ہمارے باہر کے افعال اور اقوال وغیرہ کو ایک دعوے کے ثبوت کے ایجنٹس کی طرح ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ذہنی طور پہ پتہ ہے کہ خشیت اور محبت الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ہمیں حسی طور پہ ان کا فرق نہیں معلوم۔ محسوس کرنے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ احساس خشیت کا ہے، یہ احساس محبت کا ہے۔ تو بھائی جس نے لفظ کی کثرت کو معنی کی وحدت میں بدل دیا، اس سے بڑا نہ کوئی ذہن ہے، اس سے بڑا نہ کوئی دل ہے، اس سے زیادہ نارمل اور آئیڈیل نفسیات کا آدمی نہیں ملے گا کہ جس نے کثرت کو تصور سے لے کر احساس کی سطح تک ایک ٹرانسینڈنٹ وحدت میں ڈال دیا۔ تو یہ ہم ہیں، مطلب ہر مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کو اپنے دین کا معجزہ جانتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بلکہ پیدا ہو جانے کے بعد اسے دیکھتے رہنا ہے، اور اسے دیکھتے رہنے میں دو چیزیں پیش نظر رکھنی ہے کہ زوال تو نہیں آ رہا، اور یہ کہ کہیں رک تو نہیں گیا ہوں میں، ترقی ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو جب تک یہ انداز نظر نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہم اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ مجھے اپنی بندگی کو اپنی تمام احوالی، احساساتی، جذباتی اور ذہنی اور فعلی شناختوں پر غالب رکھنا ہے، کیونکہ میری شناختیں کثرت ہیں، بندگی ان کی وحدت بن جاتی ہے۔ تو میں عبداللہ ہوں، اس کو میری تمام شناختوں پر بالکل حتمی طور پر غالب رہنا چاہیے، اور میری کسی بھی شناخت تک پہنچنے والا اس شناخت کو ریکگنائز کر کے پہنچے گا۔ کوئی دیکھنا چاہے کہ میں استاد کیسا ہوں، تو وہ میرے استاد ہونے کا تجزیہ جیسے ہی شروع کرے گا تو جو پہلا ورق پلٹے گا وہ بندگی کا ہے، یعنی وہ مجھے بندہ مان کر یا بندگی کو میری پہچان بنا کر میرا باپ، بیٹا، شوہر وغیرہ ہونا وہ تجزیہ کرے گا کہ یہ کیسا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ میرے اندر خیر کے، فلاح کے، حق کے جتنے بھی شواہد ہیں وہ سب کے سب میری بندگی سے مشروط ہیں، یعنی یہ دروازہ نہیں کھولو گے تو گھر میں جا ہی نہیں سکتے۔ پھر وہاں مختلف بے شمار کمرے ہیں، کوئی اندھیرا ہے، کوئی روشن ہے، کہیں خرابی ہے، کہیں اچھائی ہے، وہ سب الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو دیکھنے والا جب آپ کو تفصیل سے جاننا چاہے گا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اللہ کے ایک بندے کا نفسیاتی یا ذہنی تجزیہ کر رہا ہے۔ آپ کا بیٹا بھی آپ کو دیکھے گا تو وہ اپنے والد کو بعد میں دیکھے گا، وہ اپنے والد کی ابدیت میں لپٹی ہوئی اس کا باپ ہونا جو ہے لپٹا ہوا وہ دیکھے گا۔ تو کوئی بھی کسی پر بھی آپ کا امپریشن آپ
کی بندگی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ یاد رکھنا، ورنہ سب نفاق ہے کہ مجھے جو بھی میری غلطی نکالے یا مجھے شاباش دینا چاہے، وہ اس میں یہ بات جیسے بلٹ ان ہو کہ وہ شاباش بندگی کے بلب سے نکلنے والی روشنی ہے. یعنی یا تو بندگی کا بلب فیوز ہے تو وہ میری خرابیاں ہیں، میرا اندھیرا ہے، اور وہ اگر فیوز نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے گھر میں وہ چپل پہ بھی وہی روشنی پڑ رہی ہے جو تغرے پہ پڑ رہی ہے. تو میری چپل سے لے کر میرا رحل تک وہ ایک روشنی سے روشن ہو. واضح ہے نا؟ تو اس کی فکر کریں، اور اس میں فکر کیا کرنی ہے، بس ایک عزم کریں، اور جو ابھی تک ایک کاہلی جو طاری ہے وہ ختم کریں، اور ایک ڈس انٹرسٹڈنیس جو ہے نا وہ بس یوں کر کے وہ ہٹا دیں اس کو. وہ کوئی بڑا مجاہدہ تھوڑی کرنا ہے. مجاہدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جا کے اب 20 رکعت پڑھو، کنویں میں الٹے لٹک کے عبادت کرو، یا فلسطین جا کے جہاد کرو. اب یہ سب مجاہدہ ہوگا نا، تو اب اس میں کوئی کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکے گا. ہم جو تجویز دے رہے ہیں وہ ہر آدمی کر سکتا ہے کہ اپنی بندگی پر اصرار کرو، اپنی تمام حیثیتوں کو اس کے تابع رکھو. بہت سادہ سا ہے نا بالکل، کہ میں باپ ہوں تو اللہ کے بندے کی حیثیت سے، میں اللہ کے بندے کی حیثیت سے غریب ہوں، میں اللہ کے بندے کی حیثیت سے امیر ہوں. تو بندگی دنیا کے جو ایک شیطانی نظام مراتب ہے نا چھوٹے بڑے کا، اس کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. سب طبقاتی تضادات ختم ہو جائیں گے اگر ہم بندگی کو اساس بنائیں گے. تو واضح ہے نا یہ بات؟ تو اس میں یہ کہ بندگی کے پرسپیکٹو سے میری خامیاں جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، اور بندگی ہی کے پرسپیکٹو پر رہوں تو میری خوبیوں میں دوام رہے گا. میرے اندر خیر شگفتگی کے ساتھ اور نمو کے ساتھ رہے گا. اور جو شر ہے وہ بہت جیسے وہ جو پینسل ہوتی ہے نا جو سکے والی، اس سے لکھی ہوئی عبارت کی طرح ہوگا. اس کو یوں کر کے کر دیں 2 مرتبہ تو مٹ جائے گا. یعنی وہ دعا کرنے سے مٹ جائے گا، استغفار کرنے سے مٹ جائے گا. تو اب یہ کہ پھر مجھے پتہ چلے گا کہ میرا اصل مفاد کیا ہے، کیونکہ آدمی اپنے مفاد کے بغیر محنت نہیں کرتا. یعنی کہ اگر کوئی فائدہ نہ اس کی نظر میں ہو نا، تو وہ اب زبردستی وہ خلا میں چھلانگیں نہیں لگائے گا. اور ظاہر ہے کہ پیاس لگے گی تو ڈول وول بنائیں گے اور کنواں کھودیں گے نا. تو پیاس ہی نہیں تو کیوں کنواں کھودیں؟ تو مفاد آپ کا جو حقیقی مفاد ہے، اور آپ کے متعلقین کے جو آپ پر حقوق ہیں، ان کی جو حقیقی صورت ہے، وہ آپ پر بہت پرکشش طریقے سے واضح ہو جائے گی. پرکشش اس لیے کر رہا ہوں، دنیاوی فائدوں میں تو کشش سب کے لیے. کوئی آدمی ہے جو کہے کہ دنیاوی فائدے میں میرے لیے کشش نہیں ہے؟ وہ ہے کہ کاہل ہے. تو اس نے کہا یار ذرا 50 میل جا کے بس 10 لاکھ اٹھا لیتے ہیں، 100 میل پیدل چل کے 1 کروڑ نہیں لیتے. لیکن یہ کہ کشش نہ محسوس ہو. اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ جس طرح اس سے لذت حاصل کرے گا، اور جیسی خود نمائی کا اسے کانٹینٹ بنائے گا کہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے موٹر سائیکل دے دی، میں نے فلاں جگہ وہ مل رہا تھا مجھے ایک سوٹ کیس، میں نے نہیں لیا. تو وہ اتنا زیادہ اس کا چرچا کرے گا کہ وہ لے لیتا تو اچھا تھا. تو مطلب دنیا ہر صورت میں ہمارے لیے
اپنی حقیقت اور اوقات سے زیادہ اہم اور بڑی ہے، وقت رکھتی ہے۔ ہم چھوڑتے ہیں تو اکڑنے لگتے ہیں، مطلب اس کے چھوڑنے میں بھی دنیا بڑی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دنیا کو بڑا سمجھ کے چھوڑتا ہے اور اس کے بعد اس سے ایک اور نئی دنیا پیدا کرتا ہے، وہ ہے واہ واہ کروانے والوں کی۔ اب ذرا واہ واہ کریں گے تو جو اس نے چھوڑا ہے تو اگلے دن اس سے 10 گنا اسے مل جائے گا۔ تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سیدھا سوال یہ ہے کہ دل کس کی طرف لپکتا ہے، کیا پانے کی آرزو زیادہ ہے؟ مطلب دنیا پانے کی طلب زیادہ ہے، دنیا مل جانے کی خوشی زیادہ ہے، یا دنیا ملنے کی بشارت زیادہ ہے، یا ہم مل رہے ہیں، جنت مل رہی ہے، اللہ کی خوشنودی مل رہی ہے، نفس کا اطمینان مل رہا ہے، اس کی کشش زیادہ ہے؟ یعنی ایک وزیر اعظم مجھ سے کہہ دے کہ بھئی اگلے سال وزیر بنا دوں گا، تو مجھے وزیر اعظم کے کہنے پہ اتنا اعتبار ہے کہ میں ایک سال بڑی اشتیاق سے گزاروں گا نا، اور وہ ساری تیاریاں ایک سال میں وزیر بننے کی کر لوں گا، اور پھر چاہے وزیر بنوں یا نہ بنوں۔ مجھے خود بھی معلوم ہے کہ وزیر اعظم کے اکثر وعدے پورے نہیں ہوتے، لیکن مجھ سے کرے گا تو یہ میرے ذہن سے نکل جائے گا کہ پورے نہیں ہوتے۔ یا کوئی سیٹھ صاحب ہیں، وہ آپ کہیں یار بس ایک فیکٹری اگلے سال تمہیں دے دوں گا، بس آپ لگ جائیں گے اس پہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا، اس پہ کشش کیوں نہیں ہے؟ مطلب جنت والا راستہ ہانپ ہانپ کے طے کرنا، یہ نادانی ہے یا نفاق ہے یا اللہ پر یقین نہیں ہے؟ مطلب جنت کا راستہ ہے، اور جنت میں یہ جو بھی تم اپنے مفاد کو سوچ سکتے ہو، وہاں کا ایک ذرہ بھی ان تمام مفادات سے زیادہ افادیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہ اللہ دکھائی دے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذرا حضوری میں شدت رہے گی، تو اس کی کشش کہیں ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ نے کہا کہ نماز یار اچھی پڑھ لو تو بس سب ٹھیک ہے۔ اللہ جب کہتا ہے نا کہ منکر اور فحشا سے بچاتی ہے نماز، تو اس کا بہت بڑا مطلب ہے کہ نہیں بچ رہا ہے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ تو یا نماز پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور سب اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ پتہ چل جائے کہ وہاں خالص دودھ مل رہا ہے تو 50 آدمی ابھی دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور مسجد میں اس طرح دوڑتے ہوئے تو ہم نے نہیں آتے دیکھا کہ یہاں اللہ کی طرف جانے والا راستہ یہاں سے نکلتا ہے، تو نہیں دیکھا۔ بہشتی دروازے پہ رش دیکھا ہے، لیکن اللہ کے وعدے پہ نہیں دیکھا۔ پھر مطلب یہ کہ دوسرا فائدہ یہ ہوا نا کہ ہمیں اپنے مفادات کا ایک تو شعور یقین کے ساتھ حاصل ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ ان مفادات کے لیے جو ایک فطری کشش ہوتی ہے، جس کا وہ کشش نہ ہونا غیر فطری ہے، تو وہ فطری کشش بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی خود بخود، کہ رات کو جنت خواب میں نظر آئے گی، کبھی ہر بار سوچیں گے یار ابھی کتنا رہنا ہے یہاں پہ۔ تو یہ تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اس سانچے میں ڈھل گئے تو ہمیں کوئی بھی خطرہ جو ہے وہ ڈرا سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو ماننے کی طرح مان لینا، تو اللہ کو نہ ماننے والے کی ہمت نہیں ہو سکتی آپ کے سامنے یہ اظہار کرنے کی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور اس کی دلیلیں یہ، وہ آپ کو دیکھ کر خود سے گھن کھانے لگے گا۔
تو ایسی سرشاری والی کمٹمنٹ، ایسی اپنے آپ کو فدا کرتے رہنے والی حالت جو لوگوں پر بھی میں بھی ایک وہ ہو رہی ہے، یہ تو ہے نہیں، تو اب کہاں سے ہم بچیں گے؟ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ جناب کرنا ہے ہمیں کہ جیسے عہد کر لیں، اور یہ کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑے منصوبے کا آغاز کیا ہے اور ایک بہت انقلاب آفرین بات کہہ دی، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں ہماری موجودہ حالت کی وجہ سے یہ بات بڑی لگ رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ کہ اللہ کے بندے بنو، اور تمہاری بندگی کی تصدیق تمہارے بیوی کرے، تمہارے والدین کریں، تمہارے بھائی بہن کریں، تمہارے کولیگز کریں۔ تو جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے نا، ان کا بہت زبردست لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ میں دیندار ہوں۔ وہ بیوی چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ مطلب اس کی وہ نماز نہ پڑھتی ہو چاہے، لیکن وہ جو کہے گی وہ پتھر پہ لکیر ہے، اس کے آگے کسی کا قول نہیں مانا جائے گا۔ اگر اس بے نماز بیوی نے کہہ دیا کہ تم دیندار نہیں ہو، تو وہ آپ کے پیر صاحب، آپ کے اساتذہ، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید جو چاہے کہتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جو اب ذرا سا ہم اس طرف اپنا دل کر لیں نا، تو ہمیں خود بہت سارے راستے کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہوگا کہ ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں، کوئی بڑا کام کریں۔ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، یا اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس طرح کی باتوں نے۔ بھئی اللہ نے جس فطرت پہ ہمیں پیدا کیا ہے، اس فطرت پہ ہم نے جھاڑ جھنکار ڈال کے غائب کر رکھا ہے، تو اب یہ جھاڑیاں ہٹا رہے ہیں، وہ اور کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بتانا بھی شرمندگی کی بات ہے، تو اس پہ اکڑنا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا۔ تو ایک بار یہ کر لیں، وہ جو میں نے آپ حضرات سے کہا تھا نا کہ تنہائی میں 2 رکعتیں پڑھیں، اس میں پیش نظر یہی تھا کہ وہ 2 رکعتیں آپ کی زندگی کا محور طے کر دیں گی۔ یعنی آپ کی زندگی ایک دائرے میں گھوم رہی ہے، اس کا مرکز کیا ہے، وہ 2 رکعتیں بنا دیں گی، 2-4 دن ہی میں بنا دیں گی۔ تو وہ پڑھیں، لیکن ذرا پڑھنے کی طرح پڑھیں۔ تو یہ ہو گیا، تو اس میں انشاءاللہ بچت ہی بچت ہے، اس میں کیا۔ اور پھر علم دنیا کا ہے، آدمی بندگی میں سچا اور ثابت قدم ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ تو اب علم حاصل کرو دنیا کا، کیونکہ دنیا کا علم مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو ظاہر ہے اسے جانتے نہیں، جو غیب میں ہے اس کے بارے میں دعوے کرتے ہو، تو بات میں اثر نہیں رہے گا۔ واضح ہے نا یہ بات کہ اچھا وہ آیا، وہ صفات، اسماء، شؤون، ذات، ان میں یہ نسبت عقلی، وہ نسبت منطقی، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو آپ یہ سب تو تقریریں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ دوسرے سیاروں پہ آکسیجن ہے یا نہیں، یا آکسیجن کی ضرورت کیا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے جس نے یہ جان لیا نا کہ آپ کو تو آکسیجن کی اہمیت پتہ نہیں ہے، تو وہ آپ کی وہ سب نہیں سنے گا تقریریں۔ تو علم دنیا کا ہے جس میں غلطی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ علم دماغ آزادی کے تصور کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔
مذہب اپنی بناوٹ میں علم نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے، کمٹمنٹ ہے، اور 10-20 چیزیں کرنے اور 10-20 چیزیں نہ کرنے کی دل سے ذمہ داری لینا ہے، تو بس کافی ہے یہ۔ اور باقی علماء، ظاہر ہے علماء تو ہر زمانے میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں نا جو دین کا پورا علم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اپنا کرتے رہیں گے۔ تو یہ دنیا میں ترقی کرو اپنی بندگی کا تقاضا سمجھتے ہوئے۔ اس وقت دنیا میں ترقی دینی تقاضا ہے، روحانی تقاضا ہے۔ دنیا میں ترقی کرو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے جھکائے رکھنے کے لیے۔ جتنا آپ دنیا میں سر اونچا کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے سر میں سجدے کی صلاحیت بڑھتی جائے گی۔ کسی کے تجربے میں شاید ہو کہ جو لوگ جیسے شادی ہونی ہے 6 مہینے بعد، وہ ابھی سے لٹریچر پر پڑھ رہے ہیں کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کی ترکیبیں، تو وہ ان کی شادی نہیں چل سکتی۔ اولاد ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تربیت اولاد کے اصول، اب یہ کتاب لے کے پڑھ بیٹھ گئے، ادھر ماں بیٹھ گئی ادھر باپ بیٹھ گئے، تو وہ اولاد نہیں پال سکیں گے۔ تو یہ سب تھوڑی ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ یہ اچھا یہ ضروری ہے یا نہیں، اللہ سے تعلق میں یہ ضروری، یہ جب کرنا شروع کر دیا تو اللہ سے تعلق ختم۔ اللہ سے تعلق میں ہر وہ چیز ضروری ہے جو غفلت اور معصیت سے پاک ہو۔